Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سمیرہ بشیر کراچی سے یہ بہن سوال کرتی ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں ذکر کرنا، تسبیح پڑھنا، اذان کا جواب دینا یا پھر درود پاک پڑھنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ پلیز رہنمائی کر دیں۔ بہن نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے۔ اب یہ وضاحت نہیں کی کہ آیا ناپاکی سے مراد کون سی ناپاکی ہے؟ کیا جنابت کی ناپاکی ہے یا پھر خواتین کے جو مخصوص ایام چل رہے ہوتے ہیں یعنی کہ حیض و نفاس کی ناپاکی؟ بہرحال ان دونوں سوالات کو بڑے احسن انداز میں ہم کلیئر کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھ لیجئے کہ جب بھی آپ کے اوپر غسل فرض ہوا ہے تو پھر بغیر کسی شرعی عذر کے غسل کرنے میں تاخیر کرنا یہ بالکل بھی نامناسب عمل ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ کسی کا کوئی شرعی عذر ہے، جس طرح کے خواتین کے مخصوص ایام چل رہے ہوتے ہیں، ان ایام میں اگر وہ چاہیں تب بھی پاک نہیں ہو سکتی، انہیں طہارت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ان کے وہ مخصوص ایام کمپلیٹ نہ ہو جائیں۔ حیض و نفاس کا سلسلہ جب تک بند نہ ہو جائے اس وقت تک وہ پاک نہیں ہو سکتی۔ لیکن مردوں کے لیے چونکہ یہ معاملہ نہیں ہے، اس لیے اگر احتلام ہوا ہے یا پھر بیوی سے حقوق زوجیت ادا کیے ہیں تو پھر جتنا جلدی ہو سکے غسل کر کے طہارت حاصل کر لی جائے۔ اس طرح سے بغیر کسی شرعی عذر کے غسل میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ ناپاکی کی حالت میں ذکر کرنا، تسبیح پڑھنا اور اسی طرح اذان کا جواب دینا، درود پاک پڑھنا، یہ سارے اوراد و وظائف جو ہیں جنوبی شخص کے لیے بھی کرنا شرعاً بالکل جائز ہیں۔ یعنی کہ اگر کسی شخص کے اوپر غسل فرض ہے اور وہ ذکر کر رہا ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے، مثال کے طور پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا پھر اذان کا جواب دے رہا ہے یا درود پاک پڑھنا چاہتا ہے، تو یہی اعمال اس کے لیے بالکل شرعاً جائز ہیں، پڑھ سکتا ہے۔ مگر افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ جب پاک ہو جائے تب یہ پڑھے۔ لیکن اگر کوئی بندہ جنابت کی حالت میں بھی پڑھ لیتا ہے تو اس سے اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں یہ یاد رکھیں، جنابت کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب چاہے یہ تلاوت کرنا دیکھ کر ہو یا پھر بن دیکھے یعنی کہ زبانی ہو، دونوں صورتوں میں جائز نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ ذکر اذکار، تسبیحات یعنی کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھنا بالکل جائز ہیں۔ اسی طرح سے خواتین کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں یعنی کہ جو ان کے ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں حیض و نفاس کے، ان میں بھی شریعت مطہرہ نے عورتوں کو چند امور بجا لانے سے روکا ہے، یعنی کہ چند ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے روکا ہے۔ اس کے علاوہ ذکر اذکار کے لیے ان کو بھی اجازت دی ہے، یعنی کہ عورتیں ناپاکی کے ایام میں نماز نہیں پڑھ سکتیں، روزہ نہیں رکھ سکتیں، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتیں، اسی طرح بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتیں، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتیں۔ تو یہ چند ایک ایسے کام ہیں کہ جن کے کرنے سے حیض و نفاس والی عورتوں کو شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے۔ ان کے علاوہ حیض و نفاس والی عورت کے لیے بھی باقی ذکر اذکار، تسبیحات یعنی کہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یا پھر جو صبح و شام کی مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح سے اذان کا جواب بھی دے سکتی ہیں، درود پاک بھی پڑھ سکتی ہیں۔ بلکہ علماء کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو عورت ناپاکی کے ایام میں نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن اقدس کی تلاوت نہیں کر سکتی، تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ ان ایام میں ذکر اذکار و تسبیحات کر کے، درود پاک پڑھ کے اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھوائے۔ باقی وہ چند ایک کام کہ جن کے کرنے سے شریعت مطہرہ نے حیض و نفاس والی عورت کو روکا ہے، وہ انہیں بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں مرد ہو یا عورت وہ ذکر اذکار بھی کر سکتے ہیں، اذان کا جواب بھی دے سکتے ہیں، درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں بالکل بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ کام کرنا جائز ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی۔